الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عرف نفسہ فقد عرف ربہ صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ یوں ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اس حدیث کے حوالے سے روح کی تشریح میں حضرت سید عبداللطیف المعروف شاہ محی الدین ویلوری قادری کی 10 تشریحات ہم نے 10 دنوں میں گزشتہ 10 دنوں میں کی ہیں، تو اس سے روح کے متعلق کافی حد تک علم ہو گیا ہوگا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ انسانی جسم میں جب تک روح کا تعلق انسانی جسم سے جڑا رہتا ہے اس وقت تک انسانی جسم اس کے تابع رہتا ہے، اس کے ہر حکم کی پابندی کرتا ہے، اس کا اعلی کار بن کر رہتا ہے، اس کا غلام بن کر رہتا ہے۔ گویا جسم کا ہر فعل، اس کا قول، اس کی حرکات و سکنات، اس کا سکونت، اس کی نیند، غرضے کہ ہر چیز جو جسم سے سرزد ہوتی ہے، پس پردہ روح کا شعور، اس کا ارادہ، اس کا حکم وہ کار فرما ہوتا ہے۔ دیکھنے والوں کو جسم حرکت کرتا ہوا محسوس ہوتا ہے، مگر روح نظر نہیں آتی۔ روح نظر آنے سے پاک ہے، کیونکہ یہ امر ربی ہے۔ اسی طرح اس ساری کائنات کا کنٹرول اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہ کنٹرول تو نظر آتا ہے، یہ بڑے بڑے پہاڑ، سورج، چاند، ستارے، دریا، سمندر، بڑے بڑے جانور، خونی جانور، یہ انسان، جن، ہر چیز، فرشتے، اور جتنی بھی ہماری آنکھ دیکھتی ہے، یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، محسوس ہوتی ہیں، لیکن اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات ہم دیکھ نہیں سکتے، ایسے ہی جیسے روح جسم میں دیکھی نہیں جا سکتی۔ لیکن جسم جب حرکت کرتا ہے تو اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ روح ہے جسم کے ساتھ، جس کا سلسلہ ابھی منقطع نہیں ہوا۔ اسی طرح کائنات کا نظام جوں کا توں دیکھ کر معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو خیر زوال ہی نہیں ہے، اسی طرح روح کو بھی زوال نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو کنٹرول کیے ہوئے، ابھی تک قیامت نہیں آئی۔ جب یہ کائنات کا نظام دھرم برہم ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس وقت قیامت برپا کرنے کا حکم دے گا۔ عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات ثابت کرنے کے لیے کہ کائنات کی جان وہی ذات ہے جسے اللہ رب العالمین کہا جاتا ہے، جس کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، وہ بادشاہ ہے اس کائنات کا، اس کائنات کو قائم رکھنے والا ہے، مالک ہے اس کائنات کا، ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، وہ ہر چیز کو کنٹرول کیے ہوئے ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو اس کائنات کی جان وہی ذات ہے جس نے اس کو کنٹرول کیے ہوئے ہے۔ تو اس حوالے سے فرماتے ہیں تنز جانو جاں، تنز جانو جاں ز تن مستور نیست۔ ایسے فارسی میں نیست پڑھتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ نیست پڑھتے ہیں، اس لیے میں نے اس کو نیست پڑھا ہے۔ تنز جانو جاں ز تن مستور نیست، لیک دیدے جاں با کس دستور نیست۔ ترجمہ کیا ہے کہ جسم روح سے
اور روح جسم سے پوشیدہ تو نہیں. جسم روح سے، پتہ ہوتا ہے جسم کو یہ روح ہے ادھر، جسم روح سے اور روح جسم سے پوشیدہ تو نہیں، لیکن روح کا دیکھنا دستر سے دسترس ہوتا ہے نا، یہ لفظ مجھ سے نہیں نکلا، دستر سے نگاہ سے باہر ہے، یعنی نگاہ کی قوت سے، نگاہ کی وسعت سے یہ باہر ہے. اور پھر یہ کہ تو مثال شادی و ما خندائیں، یعنی تیری مثال شادی کا مطلب خوشی، تو مثال شادی، تیری مثال خوشی کی ہے، شادی کی ہے، وما خندائم، اور ہماری مثال ہنسی کی ہے. اب روح کی طرح خوشی جو ہے ایک کیفیت کا نام ہے، سب کو پتہ ہے غم اور خوشی کا. تو خوشی ایک کیفیت کا نام ہے، اور کیفیت ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ہے تو ہے، اس پہ تو انکار نہیں کیا جا سکتا. اور ہماری مثال ہنسی کی ہے جسے دیکھا جا سکتا ہے. بھی جب انسان خوش ہوتا ہے نا، اس کے چہرے سے عیاں ہو جاتا ہے، واضح ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ اب خوش ہے. وہ کہتے ہیں کہ تو مثال شادی وما خندائم، کہ تیری مثال خوشی کی ہے اور ہماری مثال ہنسی کی ہے. خوشی تو نظر نہیں آتی لیکن ہنسی چہرے پہ نظر آ جاتی ہے کہ یہ بندہ خوش ہے، ہنس رہا ہے، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے. اگر ہنسی کے پردہ پوشی میں یا پردہ خوشی میں خوشی موجود نہ ہو، اگر ہنسی کے پس پردہ خوشی واقع نہ ہو، موجود نہ ہو، تو حقیقی ہنسی کا وجود ممکن نہیں. پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ پھیکی ہنسی ہنس رہا ہے. معلوم یہ ہوا کہ خوشی ایک کیفیت ہے جو غیر مرئی ہے، یعنی نظر نہیں آتی، اور ہنسی اس کا اظہار ہے، اس کا مظہر ہے، اس کو اظہار کرنے والی ہے، جو مبصر و محسوس ہے. آپ مبصر دیکھ سکتے ہیں، محسوس ہے، محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ بندہ خوش ہے، پھر اس کی گفتگو بھی ایسے ہی ہوتی ہے. تو ہنسی جو ہے خوشی کا مظہر ہے، یعنی ہنسی خوشی کو اظہار کرنے والی ہے. اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ جو ہنسی ہے وہ دیکھی بھی جا سکتی ہے، محسوس بھی کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو ایک کیفیت خوشی کی ہے وہ نظر نہیں آتی. اسی طرح انسانی جسم میں روح نظر نہیں آتی، اسی طرح اس پوری کائنات کا جو اللہ رب العالمین خالق ہے، مالک ہے، کنٹرول کیے ہوئے ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتا اس ظاہری آنکھ سے. بات نہیں، آنکھ کی بات نہیں میں نے کی. لہٰذا عزیزان گرامی قدر، کائنات میں ذات باری تعالیٰ کا اندازہ ظہور و خوشی کی مثال دے کر سمجھایا گیا ہے، جو خود پوشیدہ ہے مگر اس کا مقام ظہور یعنی دھان انسانی محسوس و مبصر ہے. خوشی کی بات کر رہے ہیں. جس طرح خوشی کے بغیر ہنسنا ممکن نہیں ہے، اسی طرح اگر ذات باری تعالیٰ کا وجود اور اس کا ظہور نہ ہو تو نظام کائنات معطل ہو کر رہ جائے. اسی طرح وہ وحدہ لا شریک ہے، اگر دو ہوتے تو کہیں جھگڑا ہو جاتا. کائنات کا نظام جو ہے وہ اربوں سال خربوں سال ہو گئے جوں کا توں جاری و ساری ہے، لیکن کوئی ابھی تک ایسا اس میں رخنا نہیں آیا. آسمان جوں کا توں ہے، زمین جوں کی توں ہے. اس کا مطلب ہے اس کو کنٹرول کرنے والا وحدہ لا شریک ہے، ہر چیز کا وہ خود مالک ہے، حکیم ہے، عزیز ہے، سب پر غالب ہے. عزیزان گرامی قدر وقت ہوا، اسی کو آگے انشاءاللہ تعالیٰ کل بڑھائیں گے. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحم اللہ.